حضرت سیدنا ابو صفوان عبداللہ بن بسر اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں بہترین شخص وہ ہے جس کی عمر لمبی اور عمل اچھا ہو۔ عمر کا طویل ہونا بندے کے اختیار میں نہیں، لیکن نیک اعمال کرنا بندے کے اختیار میں ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنی عمر اور اپنے وقت کو غنیمت جانے اور انہیں ان کاموں میں صرف کرے جس سے اخروی فائدہ ہو۔ امام شرف الدین حسین بن محمد طیبی علیہ رحمۃ اللہ القوی مذکورہ حدیث پاک کے تحت فرماتی ہیں، لوگوں میں بہترین شخص وہ ہے جس کی عمر لمبی اور عمل اچھا ہو، کیونکہ انسان کی مثل اس دنیا میں نیک اعمال کے ساتھ اس تاجر کی سی ہے جو سامان تجارت کے ساتھ اپنے گھر سے نکلے تاکہ تجارت کر کے منافع کمائے، اور اپنے وطن سلامتی کے ساتھ اور خوب نفع کما کر لوٹے تو وہ بلائی کو پا لیتا ہے۔ اسی طرح انسان کی عمر اس کا سرمایہ ہے، اس کی سانسیں اور اعضاء جوارح کا کام کرنا اس کا نقد ہے، اور نیک اعمال اس کا منافع ہے۔ بس جتنا اس کا سرمایہ یعنی عمر زیادہ ہوگی، نفع یعنی نیک اعمال بھی اتنے زیادہ ہوں گے، اور آخرت اس کا وطن ہے، بس جب وہ اپنے وطن لوٹے گا تو اپنے منافع یعنی نیک اعمال کا پورا ثواب پائے گا۔ مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان فرماتے ہیں، جس کی عمر دراز ہو اور اس کی نیکیاں زیادہ ہو، ہر دن اس کی نیکیاں بڑھیں، ایسا شخص بہت ہی خوش نصیب ہے، اور جس کی نیکیاں گناہوں کے برابر ہوں وہ نمبر 2 کا خوش نصیب ہے۔ ایسا شخص مشکل سے ملے گا جو زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہ کرے۔ یہ شان حضرات انبیاء کرام کی ہے یا خاص اولیاء اللہ کی؟ یہاں وہی معنی مراد ہے جو ہم نے عرض کیے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ بہترین شخص وہ ہے جس کی عمر لمبی اور عمل اچھا ہو، کیونکہ جس کی عمر لمبی ہو اور اللہ عز و جل کی اطاعت میں گزارے وہ اللہ عز و جل کے زیادہ قریب ہوگا، اور آخرت میں اس کے درجے بھی بلند ہوں گے، کیونکہ جب بندہ نیک اعمال کرتا چلا جائے گا وہ اللہ عز و جل سے اتنا قریب ہوتا چلا جائے گا، لیکن یہ ایسی صورت میں ہوگا جب کہ وہ تمام اعمال کو اخلاص اور اچھے طریقے سے ادا کرے گا۔